اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سورۃ الملک کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے دل کی ایک حسرت ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے 1400 سال قبل 1450 سال قبل ارشاد فرمایا، میرے دل کی ایک حسرت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ آقا نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الملک۔ میں یہ چاہتا ہوں کاش سورۃ الملک بچہ بچہ، مرد مرد، عورت سارے یاد کر لیں۔ آقا نے فرمایا یہ میرے دل کی کیا ہے؟ حسرت ہے۔ آقا علیہ السلام نے حسرت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا کہ کاش یہ صورت ہر بندہ، مرد اور عورت، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، کاش یہ یاد کر لے اور رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھتا رہے۔ آقا علیہ السلام نے حسرت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ صحابی فرماتے ہیں اگلا دن جب مدینہ المنورہ کا آیا نہ کوئی مرد ایسا بچا، نہ کوئی عورت ایسی بچی، اور نہ کوئی لڑکا ایسا بچا جس نے اس صورت کو حفظ نہ کر لیا ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا تو ساروں نے سورۃ الملک حفظ کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے سورۃ الملک کیسی ہے؟ یا رسول اللہ کیسی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا قبر کے اندر داخل ہوگا، اسے قبر میں ڈالا جائے گا تو ظاہر فرشتے آتے ہیں اس کے پاس حساب و کتاب کے لیے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، اس سے پہلے سورۃ الملک آ جائے گی اس کے پاس، اور سورۃ الملک اس کی قبر کو ڈھانپ لے گی پروں سے۔ فرشتے اس جانب سے آئیں گے، سورت آ جائے گی، اس جانب سے آئیں گے، سورت آ جائے گی، اس جانب سے آئیں گے، سورت ہر طرف آ جائے گی، سورۃ الملک ہر طرف آ جائے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ سائڈ پہ ہونا، ہم نے اس کا حساب و کتاب لینا ہے، وہ سائڈ پہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں مالک ہم جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں اس بندے کے پاس پہنچنے نہیں دے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وہ کیا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے۔ رب پوچھے گا وہ کیا چیز ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مالک یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہے گا پیچھے ہٹ، تو عرض کریں گے مالک کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ کیا میں سورۃ الملک تو نے قرآن میں نازل نہیں کی ہے؟ مالک فرمائے گا ہاں میں نے نازل کیا، میرا کلام ہے۔ تو وہ عرض کرے گی مالک جب میں تیرا کلام ہوں تو میری شفاعت اس کے حق کے اندر قبول فرمانا، میں اس کی شفاعت کرتی ہوں، سفارش کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے روزانہ رات کو سوتے ہوئے مجھے یاد رکھا، تو قبر میں اسے یاد نہیں رکھوں گی۔ اس نے میرا خیال رکھا تو میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی۔ جب دنیا میں اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تو قبر میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ تو رب فرمائے گا سورۃ الملک تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، ہم نے تیری مان لی، اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اسے جنت عطا کر دیا، اسے ہم نے اس کی مان لی، تیری مان لی، اور تجھے کیا کر دی؟ آقا نے فرمایا بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی، فرشتے واپس جائیں گے، قبر والا قبر کے اندر ہے، سورۃ الملک جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگی اب وہ سورۃ الملک حور کی شکل اختیار کر جائے گی، حور بن جائے گی، اتنی خوبصورت حور بن جائے گی۔ جب وہ حور بنے گی حور بن کر اس نے سامنے بیٹھے گی اور بیٹھ کر اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے گی، اور بوسہ دینے کے بعد کہے گی کہ یہ وہ ہونٹ ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھے یاد رکھا، دنیا میں میری تلاوت کی، پھر سینے کو بوسہ دے گی، حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ قدموں کو بھی بوسہ دے گی، اور جب قدموں کو بوسہ دے گی تو وہ بندہ سکون کے ساتھ سو جائے۔ اور صوفیہ نے بڑی آسانی کر فرما دی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پہلے اول یہ کہ ہر بندے کا معمول ہو، جس کو زبانی یاد آتی ہو تو زبانی پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، نہیں تو دیکھ کر رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے، بڑا فائدہ ہے۔